وقت حرام چیزوں کو چھوڑنے کا. حرام چیزوں میں شراب نوشی، قمار بازی، گانا، آلات موسیقی، جوا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا شوہر انتقال کر گیا. جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کو کسی ایسے نوجوان آدمی کی تلاش تھی، اس کو ایک نوجوان آدمی کی تلاش تھی جو اس کی پیاس کو بجھا سکے، جو اس کی شہوانی خواہش کو پورا کر سکے، اور وہ اس کے لیے کسی نہ کسی نوجوان کی تلاش میں رہتی تھی. اس نے اپنی ایک نوکرانی کو، ایک خادمہ کو ایک ڈیوٹی پہ لگا دیا. اس زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے. وہ بزرگ اپنے سر پر کپڑے کی گٹھری لاد کر بازار میں مال بیچنے جایا کرتے تھے، پھیری کیا کرتے تھے. اس عورت کی خادمہ نے اپنی مالکن کو بتایا کہ وہ بزرگ مولانا، وہ نیک بڑے اچھے عالم ہیں، نوجوان ہے. بزرگ کا مطلب بزرگ یعنی بڑے بڑے پائے کے عالم، بزرگ کا مطلب بوڑھے نہیں. ایک نوجوان ہے جو بہت بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، بہت خوبصورت ہے، کپڑے کی پھیری کرتا ہے. کہا اس کو کسی بہانے سے لے کر آؤ کہ گواہی کی ضرورت ہے. اس عورت کی خادمہ اس امام محترم کو ایک بہانے سے لے کے جاتی ہے کہ میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے اور اس کو کوئی مسئلہ تم سے پوچھنا ہے، بہت ضروری ہے. کہا چلو. چل دیے. جیسے ہی پہلا دروازہ کھلا، یہ اندر جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے. خادمہ کہتی ہے دوسرے دروازے میں داخل ہو. دوسرے دروازے میں یہ داخل ہوتے ہیں. دوسرا دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے یہ اندر جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے. تیسرا دروازہ کھلتا ہے، تیسرے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور تیسرا دروازہ بند. اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے. یہ دوسری ہے. ارے بھائی یہ دیکھ لیجئے، یہ نمونہ کس کا ہے؟ تعجب ہے، 2:20 میں بھی اتنے بچے جگ رہے ہیں. اس میں باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہے. دیکھ لیجئے بھائی یہ نمونہ. اب ان کی امی کو فرصت ہی نہیں ہوگی. ساڑی دیکھو عید پہ لی تھی، چپل لی تھی، یہ سب دکھانے سے فرصت ملے تب تو دیکھیں. دیکھ لو، نہیں تو اس کی تقریر ابھی ہم لگا دیں گے یہاں مائک میں. چلیے اب ہو جائے گا، وہ مل جائے، کھوئے گا کوئی نہیں. چلیے تو سب جائیں گے. ہاں تو میرے بھائیوں، اس عورت کے پاس جب یہ امام پہنچے تو شراب رکھی ہوئی تھی اور ایک خوبصورت لڑکا. اس عورت نے کہا مجھے آپ کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، کسی کی کوئی گواہی ہمیں نہیں لینا ہے. میں نے تو آپ کو جھوٹ بول کر یہاں بلایا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. ادنو منی، سنن نسائی کے الفاظ یہ ہیں، ادنو منی، تم میرے قریب آؤ اور مجھ سے قربت حاصل کرو، یعنی میرے ساتھ زنا کرو. منع کر دیا. اے بیٹا ادھر لے جاؤ، یا تم تو یہی بول رہے ہو ہمارے سامنے زور سے. جاؤ، میں زنا نہیں کر سکتا. اس نے کہا یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ چھری رکھی ہوئی ہے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور زنا نہیں کر سکتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو. چھوٹا سا بچہ تھا، خوبصورت بچہ. اس بچے کو قتل کرو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو شراب پیو. ان 3 کاموں میں سے ایک کام تمہیں کرنا ہے. اب انہوں نے سوچا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور مجبوری میں اسلام کبھی جب جان جا رہی ہو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہو
تو وہاں پر حرام چیز کو بھی استعمال کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے انہوں نے سوچا کہ کم گناہ کس میں ہے، کم نقصان دہ میرے لیے کون سی چیز ہے؟ زنا بڑا گناہ ہے، اس کو قتل کر دیں گے تو یہ اور بڑا گناہ ہے، ہم ایک معصوم بچے کو کیسے قتل کر دیں؟ زنا بھی بڑا گناہ ہے، ہم اس عورت کے قریب کیسے جائیں؟ چلو شراب پی لیتے ہیں، نشہ اتر جائے گا، ختم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی لی، اور شراب جب پی تو شراب کا تھوڑا چسکا لگا تو اور مانگی، دوسرا بھی پی لیا، اس عورت نے تیسرا بھی گلاس پلایا اور چڑھ گئی، اور جب چڑھی تو شراب کے نشے میں پھر انہوں نے چھری اٹھائی اور اس بچے کا قتل بھی کر دیا، مار ڈالا اس بچے کو، اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے ان کو اپنے اوپر سوار کیا اور انہوں نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ غور کیجئے، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ زنا کرو چھوڑ دوں گی، انہوں نے کہا نہیں، میں نے اب تک اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے، میں ایک جھٹکے میں اپنی ساری عبادتیں برباد کر دوں؟ میرے تقویٰ کا تقاضا کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنا پڑے گا، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا پھر شراب پیو۔ انہوں نے تینوں چیزوں پر غور کیا، شراب ان کو کم تر دکھائی دیا، انہوں نے سوچا شراب پی لو، چلو بعد میں نشہ اتر جائے گا کیا حرج، لیکن شراب کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہی تو سردار ہے تمام برائیوں کی۔ انہوں نے شراب اٹھا کر پی لی، اور جب شراب پی لیا تو مزہ آیا، چسکا لگا، دوسرا گھونٹ، تیسرا بھی گلاس پیتے گئے، پھر شراب کے نشے میں بچے کو بھی قتل کر ڈالا اور اس عورت کے ساتھ بھی زنا کر ڈالا۔ میرے بھائیوں، یہ پورا واقعہ سنن نسائی کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نوجوانوں، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اب شراب نوشی سے ہم کتنا اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں، شراب سے ہم کتنا دور ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرِ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يعزف على رؤوسهم المزائف والمغنیات۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرِ، میری امت کے لوگ شراب کو پینے لگیں گے۔ وہ شراب جس کو جب حرام قرار دیا تو مکے مدینے میں شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، ڈرم توڑ دیے گئے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے جیسے بہت تیز بارش ہو جائے تو نالیوں کا پانی باہر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے مدینے میں ایسے شراب بہہ رہی تھی کہ نالیوں سے پانی نکل نکل کر مدینے کی سڑکوں پر آ گیا۔ یہ شراب جب حرام ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے اس شراب کو ایسے بہایا کہ شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ابھی تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ لوگوں سنو، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرِ، میری امت کے افراد پھر سے دوبارہ شراب پیئیں گے۔ ابھی تو چھوڑ رہے ہیں لیکن قرب قیامت کے آنے سے پہلے شراب پیئیں گے، اور شراب ہی نہیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ بہت سے لوگ کہیں گے شراب کیوں پی رہے، یہ تو حرام ہے۔ کہیں گے نہیں، شراب نہیں پی رہے تھے، بیئر پی رہے تھے۔ بیئر میں کہاں نشہ ہوتا ہے، یہ تو جو کا پانی ہوتا ہے۔ شراب کیوں پی، ارے شراب تھوڑی پی رہے تھے، اب تو تاڑی پی رہے تھے۔ تاڑی میں کہاں نشہ ہوتا ہے صاحب، یہ تو چاول کا عرق ہوتا ہے، چاول سے بنائی جاتی ہے، کہاں حرام۔ ہم شراب کہاں پی رہے تھے، ہم تو حکا پی رہے تھے، حکے میں کہاں نشہ ہوتا ہے صاحب۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، 1400 سال پہلے بتا گئے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔
جب ان سے کہا جائے گا کہ شراب حرام ہے مت پیو تو نام بدل دیں گے اس کا، نشے دار چیزوں کو استعمال کریں گے لیکن کہیں گے کہ اس میں نشہ کہاں آتا ہے۔ پوچھو بیڑی پینے والوں سے، کہتے کہ نہیں ارے بیڑی میں نشہ کہاں آتا ہے۔ سگریٹ پینے والوں سے پوچھو، کہتے ہیں سگریٹ میں نشہ کہاں ہے۔ حقہ پینے والوں سے پوچھو، کہتے ہیں حقے میں نشہ کہاں ہے۔ تمباکو کھانے والوں سے پوچھو، کہتے ہیں اس میں نشہ کہاں ہے۔ یسمونہا بغیر اسمہا، شراب پیئیں گے، شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، لیکن نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی۔ ایک لڑکی آستینیں کھولی ہوئی ہے، یہاں تک کپڑا پہنے ہوئے ہے، ساڑی پہنے ہیں لیکن پیٹ دکھ رہا ہے، جسم و نشیب و فراز، جسم کا اتار و چڑھاؤ دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ننگی ہے۔ نساؤن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن ومائلات، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ نبی نے دونوں باتیں کہیں، کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کس کو کہا ننگا؟ کپڑا پہننے والیوں کو کہا ننگا۔ آپ ان کپڑوں کا نام رکھ دو فیشن، تو آپ کے فیشن کے رکھنے سے فیشن تھوڑی ہو جائے گا۔ نبی نے کہا کپڑے پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، وہ ننگی ہی ہیں۔ تم فیشن کہو تو کہتے رہو، تمہارے اور ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا، وہ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، حیثیت بدلنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں بدلی جائے گی۔ اور کیا کریں گے؟ یعزف علی رؤوسہم المعازف، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوں گے۔ یعزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات، اور گانے والیاں منڈلا رہی ہوں گی، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی۔ کتنی سچی بشارت، سروں کے پاس گانے کے سامان۔ پہلے بانسری بجاتے تھے، اس کے بعد بینڈ باجا آیا، کس کے بجا رہے ہیں، اس کے بعد ہارمونیم آیا، آلات موسیقی، اور اب موبائل آ گئے، موبائلوں میں گانے آ گئے، لگا دیا سر کے پاس رکھ کے سو رہے ہیں۔ اب نیند نہیں آ رہی جب تک گانے نہیں سن رہے۔ یعزف علی رؤوسہم المعازف، ابن ماجہ کے الفاظ، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوگی، گانے کے آلات ہوں گے گانے